اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 8 الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ ان کا انجام وہی ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے، جس طرح حدیث کے ترجمے سے معلوم ہوتا ہے کہ الراشی والمرتشی، رشوت لینے والا اور دینے والا، کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں ہوں گے، یعنی ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے۔ سب سے پہلے ہم رشوت کی تعریف کی طرف آتے ہیں کہ رشوت کی تعریف کیا ہے، کون سی چیز ہے جس کو رشوت کہا جاتا ہے۔ یعنی رشوت وہ مال جو کسی کے حق کو باطل کرنے کے لیے دیا جائے، استعمال کیا جائے، کسی سے لیا جائے یا کسی کو دیا جائے۔ اسی طرح نمبر 2، کسی باطل کو حاصل کرنے کے لیے جو مال دیا جائے تو اسے رشوت کہلاتا ہے۔ یعنی دو باتیں ہیں، یا ہو وہی چیز جو حق کو باطل کرنے کے لیے، اور نمبر 2 جو ہے وہی چیز جو باطل حاصل کرنے کے لیے جو مال دیا جائے تو اس کو رشوت کہلاتا ہے۔ اسی طرح رشوت کے جو وجوہات ہیں لوگوں پر، اس کا اثر کیا پڑتا ہے، تو وہی چیز کہ رشوت اس وقت عام ہو جاتا ہے کہ جب دو چیزیں جو ہے وہ درمیان سے ختم ہو جائے۔ نمبر 1 جو ہے عدل ہے کہ معاملات میں عدل ختم ہو جائے۔ اسی طرح نمبر 2 جو ہے وہ انصاف ہے کہ لوگوں کے درمیان جو معاملات پیدا ہوتے ہیں ان معاملات طے کرنے کے لیے وہی چیز ہے کہ وہ اس میں انصاف سے کام لیا جائے، اور جب وہی انصاف ختم ہو جائے تو اسی حالات میں ان معاملات کے طے کرنے کے لیے رشوت اس وقت عام ہو جاتا ہے۔ ہر کام میں، خواہ وہ بڑا کام ہو یا چھوٹا کام ہو، معمولی کام ہو یا زیادہ وقت کا کام ہو، تو ان کاموں کے لیے جو ہے رشوت سے کام لیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح رشوت کا جو وبال ہے کہ اس سے پہلے ہم نے 2 باتیں ذکر کیے، ایک ہے رشوت کی تعریف اور دوسری چیز جو ہے رشوت کے عام ہونے کے وجوہات۔ اسی طرح رشوت کا وبال، جس کے بارے میں اللہ جل شانہ کا فرمان ہے کہ اکالون للسحت، وہی لوگ ایسے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے ایسے چیز کے کھانے کے طور پر۔ اور اسی طرح دوسری جگہ جو ہے اللہ جل شانہ کا فرمان ہے کہ فیسحتکم بعذاب، ان لوگوں کو اسی طرح جو ہے وہ عذاب دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح مفسرین نے جو ہے اس سے فیسحتکم سے وہ رشوت مراد لیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ رشوت ہے، کہ اس رشوت کی وجہ سے اللہ جل شانہ ان لوگوں کو عذاب دیں گے، وہی لوگ جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مفسرین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا ہے کہ فیسحتکم سے جو تفسیر لیا گیا ہے وہ رشوت ہے۔ اسی طرح رشوت کے جو اثرات ہیں کہ لوگوں پر جو اثر پڑتا ہے، تو نمبر 1 اس میں سے یہ ہے کہ ملک و ملت کی جو جڑ اور بنیاد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی رشوت کی وجہ سے وہی چیز جو ہے ملک اور ملت کی جو جڑ اور بنیاد ہے، جو تعلق ہے، جو کامیابی ہے، وہ تمام کے تمام ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عام طور پر جو امن ہے لوگوں کے آپس میں تعلقات کی وجہ سے، تو وہی امن جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح قانون بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ قانون کی جو بنیاد ہے تو وہ عدل اور انصاف پر ہے، اور رشوت کی وجہ سے وہی عدل اور انصاف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے قانون کے ختم ہو جانے کی وجہ سے وہی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جان کی جو حفاظت ہے وہ بھی رشوت کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ عزت جو ہے انسان کی، وہی عزت وہ بھی رشوت کی وجہ سے انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ مال کی حفاظت، وہی چیز بھی رشوت کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کہ وہی 6 باتیں ہیں کہ وہ رشوت کے اثرات میں وہ داخل ہے، کہ رشوت کی وجہ سے وہی 6 چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رشوت کا جو انجام ہے، تو انجام حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں طرح کے لوگ، کہ رشوت دینے والا یا رشوت لینے والا، دونوں جو ہے وہ جہنمی ہے، کیونکہ گناہ میں جو ہے دونوں برابر شریک ہے۔ کیونکہ جو دینے والا ہے تو وہ بھی گناہگار ہے، اور لینے والا جو ہے وہ بھی گناہگار ہے، دونوں گناہ میں برابر شریک ہے۔ اسی لیے دونوں کے لیے جو سزا ہے تو وہ ایک قسم کی سزا ہے کہ جہنم میں داخل ہونا ہے۔
اور اسی وجہ سے عملی زندگی میں اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاہیے لوگوں کو کہ رشوت کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے دنیاوی زندگی میں، جو تعلقات ہے وہی تعلقات خراب ہو جاتی ہے، تو ان تعلقات سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے امت کو اس برے انجام سے باخبر فرمایا، ان کو اطلاع دی اور ان کو آگاہ فرمایا کہ انہی حالات سے جو ہے اپنے آپ کو بچا لے، اسی وجہ سے تاکہ مسلمان اس لعنت سے بچ سکے، وہ اس تکلیف سے جو ہے دنیاوی اعتبار سے بھی ان پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے، اور آخرت میں جو اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو سزا مقرر کی گئی ہے کہ انہی سزا اور عذاب میں گرفتار نہ